بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یا پھر بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس وقت پاکستان میں عجیب و غریب ایک سیاسی غیر یقینی کہہ لیں، غیر یقینی بھی نہیں ہے یہ جو حکومت کا بننا یا جوڑنا۔ ویسے ایک تو ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں سیاسی عدم استحکام اور سیاسی غیر یقینی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو حکومتی عمل جاری ہے اور جس کے اندر بظاہر یہ لگتا تھا اور لگ رہا ہے، اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا کسی حد تک فضل الرحمان صاحب ہے، ان سب کے اندر ایک ہر بندہ جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے آر گوئنگ بائی دا بک۔ ایک اسکرپٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جو رولز بتا دیے گئے جن کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں۔ تحریک انصاف نے برضا و رغبت اپنی اپوزیشن کا رول ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 2-3 درجن سیٹس ہیں وہ آ جائیں تو کیا فرق پڑے گا، نہ آئیں تو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی ایک لمبا اس کے اندر ایک فاصلہ آ چکا ہے۔ تو اس کو بنا کے تحریک انصاف جو ہے رائی کا پہاڑ یا پیالی کے اندر طوفان پیدا کر رہی ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب اس وقت سیاسی طور پر رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے یا گنڈے جو ہیں وہ رضیہ نے کنرگے میں آ چکے ہیں۔ ایک میں جو بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آج میں ویلاگ میں آپ کو تک اپنا جو تجزیہ جو ہے وہ رکھوں گا، وہ یہ کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے یہ کیوں مجبور ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک حد تک جانے کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے، اور پھر یکدم کیوں اس میں سے ایک ایسے سخت بیانات آ جاتے ہیں یا ان کے کچھ حامی لوگ جو ہیں وہ ایسی سخت کیمپین چلاتے ہیں کہ جس کے لیے ان کے نزدیک وہ پاکستان کے سارے اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً سپریم کورٹ اور ہمارا جو فوجی ادارہ ہے۔ اور ان کے اندر بھی پھر یکدم ایک بات آتا ہے، جیسے ان کی مدح سرائی میں تحریک انصاف کے اندر سے کچھ گروپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان سے بیٹھے کوئی یوٹیوبر تو اس انتہا تک چلے جاتے ہیں کہ علامہ اناج حفیظ، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بندے اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی کھلاتے ہیں، کیا میں کہوں پاکستان کے دشمن وہ کیا ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان عمران خان صاحب کے پاس نہیں آتا، یعنی یہ اس بظاہر تو عمران خان کہہ رہے ہیں لیکن ان کو اپنے مقاصد دو گے اس کے مطابق نہیں سامنے آتا تو پھر اس کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ یہ تحریک انصاف کے اندر آپ خاکم بدن آپ ہر بندے سے یہ بات سنتے ہوں گے، آپ کسی کے پاس تحریک انصاف کے بندے کے پاس بیٹھ جائیں پرائیویٹ محفلوں میں، خصوصاً نوجوان طبقے جو کہ اتنا ناسمجھ ہیں کہ ایک سروے دیکھ کے میں حیران رہ کہ مجھے ابھی آگے پتہ چلو سروے کا کہ جب 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد آئی تو ایک پورے ملک میں واویلا پہنچ گیا امریکی سازش ہے۔ تو ایک سروے کرایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ آئین کا حصہ ہے، آئین کے اندر اس کا طریقہ کار موجود ہے اور وہ اپنایا گیا ہے۔ تو جو 100 بندے جو تحریک عدم اعتماد کے خلاف عمران خان صاحب کی امریکی سازش کو قبول کر رہے تھے، ان میں سے 84% یعنی کہ 84 بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئین میں موجود ہے اور اس کو جو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے اور کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایک اس طرح کا ایک قانون موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک ایسا طبقہ جو پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو صرف آپ عمران خان کا نام تو لیتے ہیں، پتہ نہیں کس حد تک وہ عمران خان صاحب کے لیے ہیں یا ان کے اپنے اندر پاکستان کے اندر کے لیے ایک بغض اور عناد ہے، یا کیا عمران خان کے اندر بھی خدا نخواستہ ایسا بغض و عناد پیدا ہو چکا ہے کہ اگر پاکستان مجھے نہیں ملتا تو اس کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ اس سے قطع نظر عمران خان صاحب آج بڑی زبردست باتیں فرما گئے، جس میں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ صدر مملکت جو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلوا رہے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور کہا یہ فلاں ہے فلاں ہمارے بندے پورے نہیں ہوئے اور ہم اکثریت میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بتایا نا کہ کاغذوں میں یہ بات نہیں ہے۔ پنجاب سے صرف 7 یا 9 MNA کی سیٹس کے اوپر تحریک انصاف کی انتخابی پٹیشنز ہیں دھاندلی کی، 7 یا 9 تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف کے خلاف سب سے زیادہ دھاندلی کی پٹیشن KP سے ہیں، 87 جو ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی ملا کے 87 پٹیشن ہے پورے پاکستان کے اندر۔
تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ایک سنجیدہ عمل ہے تحریک انصاف کے نزدیک۔ اب ایک اور بھی بات میں انکارپوریٹ کرتا جاؤں کہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو میں ہمیشہ اپنی کتاب کے اندر ان کو سمجھتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائلسٹ ہیں۔ تو ان کے اندر اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ شروع سے پہلے جیسے ارشد شریف صاحب ہیں یا اور کئی سابق شاگرد ہیں، یا ہمارے دوست ہیں میرے چھوٹے بھائی ارشاد بھٹی صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو فخریہ ٹی وی کے اوپر اپنے جذبات بتاتے تھے اور جمہوریت کو گالی دیتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات جو ہیں، اور بہت سارے پورے درجنوں ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ، عمران ریاض صاحب ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ جو ہے سارا اسٹیبلشمنٹ فیڈ کرتی تھی نواز شریف کے خلاف، اور وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ آپ ہی لوگ تو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تو اب یہ سارے لوگوں میں سے کثیر تعداد جو ہے الٹا وہ بومرنگ بن کے اسٹیبلشمنٹ کے گلے کو کاٹنے کے لیے پھر رہی ہے۔ اس کی وجہ تو زیادہ تر یہ اس کے سے آنے والا پیسہ ہے، جو عمران خان صاحب کے اوپر آپ ویلاگ کریں، یا آپ جھوٹی خبریں دیں، یا آپ قاضی فائزی صاحب کو خدا نخواستہ کو برا بلا کہیں اور تحریک انصاف والوں کی دلجوئی ہو، اور آپ یوٹیوب میں کریں تو آپ کی جو ہے بڑھ جاتے ہیں ویورز اور آپ کے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک جگہ انسان کا جو ایمان جو ہے اس کے سامنے ہمیشہ متزلزل ہی رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا وجہ پیسہ نہیں ہے، تو کیا میں مان لوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے باہر بھی خصوصاً امریکنز جو ہے ان کے اشاروں پہ یا ان کے ساتھ بھی ان کے جو ہے آسودگی کے تعلقات امریکیوں سے؟ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہاں سے میں نے شروع کی ہے کہ حکومت کا جو جوڑ توڑ ہے، عمران خان کا جو رول ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے آج خیر اس میں جو باتیں 2-3 اور بھی بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہی اس لیے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، چلو مان لیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب یہ پھر 13 مئی کو یہ آپ کی جہالت تھی، حماقت تھی، سادگی تھی، وہ کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا اچھا گرفتار تم کرو، یعنی کہ ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا، حالانکہ گرفتار ان کو پولیس نے کیا تھا، 7 ان کے رینجرز تھے۔ ہم احتجاج کریں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر جا کر، 7 انہوں نے اسی وقت یہی فرمایا تھا 13 مئی کو کہ تم مجھے پھر گرفتار کرو گے پھر تو ایسا یہی ہوگا۔ تو مجھے بتائیں پھر 9 مئی کہاں سے گیا؟ آپ تو اپنے جب آپ نے اس کی اونرشپ لے لی 9 مئی کی 13 مئی کو، تو آپ کا تو استحقاق، آپ کا تو جو اخلاقی جواز سارے کے سارے زمین بوس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ لا علم چیزوں سے، میں جاہل کا لفظ کیا استعمال کروں، یا اچھی نیت کا فقدان ہے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اگر یہ میں پینترا بدلوں تو ادھر فائدہ ہو جائے گا، یہ پینترا بدلوں یہ فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ نواز شریف اور ذوالفقار بھٹو کو تو ان کے بیڈ روم سے، نواز شریف صاحب کو 12 اکتوبر 1999 اور ذوالفقار بھٹو صاحب کو 5 جولائی 1977 کو فوجی گھسیٹ گئے تھے، اور یوں بندوقیں ان کے یہاں پہ رکھ کے اور ہتھکڑیاں وہیں پہ لگا کے اور وہاں گھسیٹ کے لائے تھے۔ 4-5-7 فوجی گئے تھے بڑے بڑے، جن میں شاید چند جرنیل بھی، ایک آدھ جرنیل بھی ہو۔ تو یہ کوئی آپ کے ساتھ تو کوئی ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن چلو آپ نے جب 9 مئی کی اونرشپ لی تو کیا کہتے ہیں ظفر صاحب کا شعر تو مجھے نہیں آتا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ہے ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اب اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں، جو کئی تو نواز شریف صاحب کی صفوں میں ہیں اور کئی جو ہیں وہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے تھے، تو الیکشن کے بعد جی دھاندلی ہوئی ہے طریقے سے، اور ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے، اور ساتھ ان کے جی ان کو سیٹیں پوری کر دو اور ان کو یہ کرو، عمران خان کو اقتدار میں لاؤ۔ اب بین ہی اسی طرح کی orchestrated گفتگو جو ہے وہ آپ کو امریکہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہا ہوگا۔ ان کی آپس میں ساروں کی باتیں ملائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ الطاف حسین صاحب کی جو ایم کے کی زمانے میں جو ہوتی تھی
تو ISI کے کب جب دیکھتے تھے کہ پریشر زیادہ ہے تو ان بظاہر ان کے ساتھ مل جاتی تھی، پتہ اصل میں چلا کہ وہ شروع سے ہی MI6 کے لیے کام کرتے تھے، اور جو کچھ ٹائم بچتا ہے تو وہ راک ہے رحم و کرم پر رہتے تھے، الطاف بھائی اور ان کی MQM۔ اسی طریقے کا معاملہ شاید ان لوگوں کا ہے، یہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اور ان کو وہ پارٹیاں لائی ہیں جو عمران خان والی پارٹی نہیں ہے کئیوں کو تو، اور وہ بڑی بڑی پوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تھا کہ جسے مجھے یہ ہلایا کہ یہ جو عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوانے کے لیے ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں، اور کچھ الیکشن کے بارے میں تحفظات یا آڈیٹنگ اور یہ وہ، پھر عمران خان صاحب کا جو آج ہی کا دوبارہ تھا کہ IMF کے خط میں ہم نے یہ لکھا ہے جی کہ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ تو یہ تو ہم بھی کہتے تھے ہمیشہ سے، 2018 میں بھی یہی کہتے تھے، جب آپ IMF کے پاس جا رہے تھے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ بدقسمتی ہے کہ وہ 2018 والا کام جو ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے ابھی تک، لیکن ایک اور بحث ہے۔ لیکن اس وقت کسی پارٹی نے یہ IMF کی توجہ نہیں دلائی تھی جب آپ IMF کے پاس جا رہے تھے عمران خان صاحب۔ اب اس کیفیت کے اندر بجائے تو تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات اس سے مطابقت رکھتے ہیں، پارٹی کے جو اس وقت جو اثر رکھنے والے لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب ہو گئے، گور خان ہو گئے، سید علی ظفر صاحب ہو گئے، اور شیر افضل مروت بھی۔ لیکن شیر افضل مروت کمال کی چیز ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا جب یکدم ایکٹیو ہو گئے اور چند مہینے پہلے تحریک انصاف میں آئے ہیں، اس سے پہلے تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن آتی کھلبلی مچائی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ان کو کیوں اعتماد حاصل ہے یہ میرے لیے مخمص ہے اور میرے لیے تجسس بھی ہے، لیکن وہ پہلے دن سے نعرے لگاتے ہیں کہ فوج ہماری، ہم فوج کے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، پہلے دن سے کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ معاملہ کریں گے۔ یہی بات گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہی آپ کو عمر ایوب صاحب بھی کہیں گے، یہی سید علی ظفر صاحب بھی کہیں گے۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے بھی غدار ہیں، پاکستانی غدار ہیں۔ آج کا کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ شیر افضل مروت نے غداروں کے نام بتا دیے ہیں، کچھ پہلے بتا دیے، کچھ اس کلپ پہ بتا دیے۔ کچھ لوگ اکسا نہیں رہے ہیں، دو غدار وطن ہیں، ایک حیدر مہدی نام ہے اور دوسرا عادل راجہ، اور یہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری یوتھ کو ورگلا رہے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف انگلی اٹھتی ہیں۔ تو لہٰذا میں سب کے سامنے ببانگ دال یہ اعلان کرتا ہوں، یہ لوگ غدار وطن ہیں، پاکستان دشمن ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے یہ پورے کا پورا اب یہ مرغوب ہے، یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی قسم کی کھچڑی ایک پارٹی کے اندر بن رہی ہے، اور یہ آگے چلے گی کیا چلے گی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی بدقسمتی کہ ان کے پاس جو ان کو اکثر تھوڑے سے حالات کے اندر کوئی ان کو طفل تسلیاں دے دے، ان کو کوئی بتا دے جی کہ باہر انسانوں کے جمع غفیر ہیں جی، خان صاحب ووٹرز تو تھے 1 کروڑ ووٹرز ایسے نظر آ رہا تھا سمندر کی طرح، اور وہ دیکھیں سمنامی تھا اور فلاں تھا، وہ مان لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ کیسے مان لیں کہ بندے آپ کے پاس ہیں، اور کب نکلیں گے، کیوں نکلیں گے؟ یہی کور کمانڈر کے گھر کے باہر جب 9 مئی کو یہ جو لوگ گئے ہیں، جو آپ کہتے ہیں انہوں نے کروایا، تو پھر تو جو 4-5 ہزار بندہ تھا وہ بھی آپ کا نہیں تھا، اس میں بھی آپ کے وہ احمق بندے ہوں گے، وہ 500-700 ہزار۔ لیکن میں تو دوسری بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بندے ہوتے تو اس دن بھی 2 کروڑ کا شہر ہے لاہور، 20,000 بندہ تو آ جاتا۔ میں کہتا تھا کہ 25 مئی کو 30,000 بندہ تو اسلام آباد لے آتے آپ، شہباز شریف کی حکومت ڈھیر ہو جاتی۔ بہرحال بندے جو ہے آپ کو زوم آ جاتا ہے، آپ کو اس کے اوپر بہت ایک نیا اعتماد آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور فوراً ہی اپنی ساری اسٹریٹجی چینج کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے کھانا اس وقت اسٹیشن کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، آس امید آپ لوگوں نے امریکہ سے لگائی ہوئی ہے۔ وہاں بیٹھے یوٹیوبرز جو ہیں وہ بار بار یہی خبریں دیتے ہیں کہ بھائی امریکہ نے آج جو ہے ایک اپنا 6 فلیٹ بھیج دیں گے، آج 7 فلیٹ بھیجے گا، سمندری بیڑا آئے گا اور پاکستان بحیر احرم میں گھیرے گا پاکستان کو، اور عمران خان صاحب کو تخت کی تاج پوشی کرے گا۔ اگر بات اتنی تھی امریکی سازش والی ڈونلڈ لو کی، میں کہتا ہوں کہ یہ تو اب تو میں کنونس ہو گیا ہوں کہ ڈونلڈ لو نے بھی اسی طریقے سے بات کی ہے، یا اس کے اوپر کبھی تحقیقی پروگرام کروں گا اور آپ لوگ بتاؤں گا کہ
امریکہ نے کیسے عراق کو اشتہا دے کے حملہ کرایا تھا کویت کے اوپر، کیوں عراق کو مروانا تھا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے گراؤنڈ سے کرنا، پھر ان کو ایک ڈونلڈ لو نے، مجھے کوئی اب اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ سارا اسکرپٹڈ ہو۔ اور جیسے امریکہ جو ہے IMF کے خط اور ان کے ساتھ مل کے کچھ عرصے بعد کوئی IMF میں پروگرام منظور ہو جائیں گے، کچھ میں وہ اسی طریقے سے چیز کو جاری رکھیں گے، اور عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں کو اشتہار حوصلہ دیتے رہیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے وہ تو 2-3-4 دن فنکشن ہو جائے گی، چاہے عارف علوی صاحب 100 پاپڑ بیلیں۔ اور عارف علوی صاحب کا جو کردار ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کہ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جو ان کے تحریک انصاف تعلق ہے، عمران خان سے جو واسطہ تعلق ہے۔ اور پہلے بھی جب کوئی لوگ کہتے تھے کہ جی تحریک انصاف والے ان سے ناراض ہیں، نہیں، وہ ایک ان کے پاس ایک گیم پلان ہوگا عمران صاحب کو کمفرٹ دلانے کے لیے، ان کو سہولت دلانے کے لیے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دیتے ہوں گے کہ میں عمران خان مجھ سے ناراض ہے یا میں ان سے تھوڑا کھنچ گیا ہوں۔ باقی ایسے لوگوں کا عمران خان صاحب کے بارے میں ہمدردی رکھنا اچھی بات ہے، اور وہ ایک نعرے لگانا کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے کہ سیاسی قیدی ہیں، تو چلو اچھا ہے، لیکن یہ ضرور کہہ دیا جائے کہ جو ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں، یہ بھی ساتھ کہہ دیں تاکہ کم از کم نیریٹو تو بنے۔ یہی بات نواز شریف صاحب کے حق میں بھی لوگ کہتے تھے کہ کرپشن کے کیسز جھوٹے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ بھی جھوٹے ہیں۔ عملاً جو ہے عمران خان صاحب کو امریکہ مدد کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ 1988 میں تو امریکہ نے بے نظیر کی مدد کر کے اس کو اقتدار میں بٹھا دیا تھا۔ اب امریکہ عمران خان کو جیل سے نکلوا سکتا ہے یا نہیں نکلوا سکتا؟ جو ایک جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں تاثر جو ہے پبلک تک میں پہنچ رہا ہے، یا جو لوگ اندازے ان کے بارے میں لگا رہے ہیں، اس کے مطابق تو ناممکن ہے کہ وہ ان سے معاملہ کریں۔ البتہ عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں تو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا صحیح، گھٹے گا نہیں، اور یہ وہ چیزیں وجوہات ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود رہیں گی۔ عمران صاحب کو ایک ہی جو ہے اس وقت فکر کی کرنے کی بات کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پارٹی میں ان کے ساتھ اور دوسرا بندہ کون ہے جو ان کے ساتھ مخلص ہے اور جو انہوں نے اس دن کے لیے تیار کیا تھا۔ عمران خان صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تنہا ہیں، کیونکہ آپ نے بڑی محنت سے پارٹی کے اندر کسی کو قد کھاٹ کو پارٹی کے باقی لوگوں کی نظروں میں جچنے ہی نہیں دیا، کیونکہ آپ اکلوتے ہی رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن آپ کو نہیں پتہ تھا کہ حالات کئی دفعہ اس طرح کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آپ کو لا لشکر چاہیے ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کے دست بازو بنتے ہیں۔ باقی میرا خیال میں تحریک انصاف جو ہے، جو تو الیکٹو کیا ہی ہے، وہ انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ سے پورا تعاون کرے گی۔ یہ چھوٹے موٹے شرلی پٹاخے بائک اور پرامن احتجاج چلتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔